السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا الملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے سے ہمارا جو درس چل رہا ہے سورۃ تحریم، جو ایک مدنی سورت ہے، جس کی پچھلی 5 آیتوں میں ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری ہے، نبی سے کہا کہ وہی کام آپ ہو یا پھر تمام امت کے لیے ایک عام اعلان ہے کہ ایک انسان اپنے اوپر اپنی مرضی سے کوئی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا۔ ان تمام واقعات پر بتائے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، اور جس میں ہم نے ایک بہت بڑی سبق، بہت بڑی سیکھ سیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر یہ کہا کہ میں آج سے شہد نہیں پیوں گا، اپنے اوپر کوئی چیز کی پابندی لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ حلال اور حرام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ ہم انسان اپنے اوپر اپنی طرف سے حلال اور حرام ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا لیسن تھا، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا۔ آج کے درس میں آج کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت فرمائی ہے، وہ خاص اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان سے مخاطب کی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا یا ایھا الناس، یعنی تمام لوگوں کے لیے بات ہوئی ہے، لیکن یہاں پر خاص اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، جو ایمان لائے ان کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کامن بات نہیں، یہ خاص بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، اس آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ۔ کون سی آگ؟ وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ کہ سب سے پہلی پوائنٹ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جہنم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 72 ٹائمز جہنم کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ذکر کیا۔ نار یا جہنم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے 72 ٹائمز اس کا ذکر کیا، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس سے بچو، اس سے کیا کرو؟ بچنے کا حکم دیا۔ کیوں بچنا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ کیوں بچنا ضروری ہے۔ آیت کے آگے کے ٹکڑے میں ہمیں معلوم ہوگا کہ کیوں بچنا ضروری ہے۔ جہاں اللہ نے ذکر کیا جہنم، وہاں کہا کہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس بات پر ہمیں فوکس دلا رہے ہیں تو ہمیں بہت سنجیدگی سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بچنے کا حکم دے رہے ہیں، بچو بول کر آرڈر دے رہے، تو وہ کیوں ضروری ہو سکتی؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے سب سے پہلے اے ایمان والو، تم خود یعنی اپنے نفس، بولے انفسکم، اپنے آپ کو، خود کو بچانا ہے، اور وہ اہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو۔ صرف میں آج گناہ کے کام چھوڑ رہی ہوں، آج میں صرف نماز پڑھ لے رہی ہوں، آج میں صرف عبادت کر رہی ہوں، جان دے میرے شوہر میرے بچے سنتے نہیں، کیا کروں؟ چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور میں میری عبادت تو کر لے رہی ہوں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اس آیت کے خلاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اپن بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ کیوں ضروری ہے یہ چیز؟ اسی لیے کہ کیا آپ خواہش نہیں کرتے کہ آپ جنت میں چلے جائیں اور آپ کے گھر والے نہ جائیں؟ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور آگے کی آیت کس طرح بچانا ہے یہ دیکھیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ بچنے سے مراد کیا ہے؟
خود بھی اللہ کی اطاعت کرنا ہے. کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آرڈرز دیے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، جس چیز سے کہا ہے رکنے کے لیے اس سے رک جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس سے بچانا ہے تاکہ ہم سب جہنم سے بچ جائیں. جس کی ایک میں مثال آپ کے سامنے دیتی ہوں، ایک آسان الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ جہنم سے بچنا ہمیں کیوں ضروری ہے. اور بچنا ہے تو 2 ہی سمپل سٹیپس ہے جہنم سے بچنے کے لیے، بہت سمپل سٹیپس ہے. میں آگے کے ٹکڑے کو جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ 2 ہی سمپل سٹیپس ہیں جس سے ہم کو جہنم سے بہت آسان ہے بچنا. کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، تمام لوگ اس چیز کو نوٹ کریں. سب سے ریکویسٹ ہے میری تمام میرے اسٹوڈنٹ سے کہ اس چیز کو نوٹ کریں کہ 2 ہی پوائنٹس امپورٹنٹ ہے. میں پوچھوں گی ایگزام میں اس چیز کے بارے میں. 2 چیزیں. سب سے پہلی چیز، وہ کام کریں، وہ چیز کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا. وہ کام کریں. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا ہمیں کرنے کا حکم دیا اس کام کو کر دیں. دوسرا نسخہ یہ ہے جو جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ہمیں رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائے. 2 ہی چیز، جو کرنے کے لیے بولے وہ کرو، جس چیز سے رکنے کے لیے بولے رک جاؤ. بس ختم. اگر ہم یہ 2 چیزوں پہ فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے ہم بچیں گے. جس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حدیث بڑی ہی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، میں جو ابھی 2 پوائنٹس بولے نا آپ کے سامنے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جس چیز سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائیں. کرنے کے حکم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور وہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو اس وجہ سے مارو. اب آپ بتائیے ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دے رہے اور نہیں پڑھنے پر کیا ہم مار رہے؟ سوچنے کا مقام ہے. یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. کیوں؟ کیونکہ ایک نماز ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں جس کا جواب دیے بغیر کوئی انسان اپنی جگہ سے کل قیامت کے دن ہلنے والا نہیں ہے. تو ہمیں بے انتہا ضروری ہے کہ سب سے پہلے، جیسے کہ آیت میں دیکھو، قُوا أَنفُسَکُم، تو پہلے خود نماز کی پابندی کریں. جب ہم نماز کی پابندی کریں گے اور بچوں کو حکم دیں گے پڑھنے کا تو وہ ضرور پڑھیں گے. تو نماز خود پڑھے، اس کے بعد بچوں کو بھی حکم دے. اور جب بچے بچپن ہی سے نماز پڑھیں گے تو وہ جوانی میں بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں. کرنے کا حکم بول رہی ہوں میں، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا کرو. بچے نہیں پڑھے تو مارو انہیں اس چیز پر. اور دوسری مثال میں آپ کو دوں گی، جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس چیز سے رک جاؤ. ایک سمپل چیز، جھوٹ چھوڑ دیجیے. آج سے ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ جو حکم میں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سن رہی ہوں، میں جو جان رہی ہوں اس پر عمل کروں گی. دیکھیے جو بھی چیز ہو، نماز ہی کی پابندی سٹارٹ کیجیے اور بچوں کے اندر لائیے. اور دوسری چیز ہے جھوٹ کو چھوڑ دیجیے. ایک سمپل چیز، آج سے ارادہ کیجیے دل میں پختہ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گی. ایک برائی کی چیز آج سے میں چھوڑنے کا ارادہ کر دوں. ایک جو سنتے ہیں اس پر عمل کی اگر ارادہ کریں گے تو اللہ بھی ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. آئی میری بات سمجھ میں؟ تو جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ کیجیے. ایک نیکی کا حکم جو ہے ہم عمل کریں گے، ایک برائی سے ہم ڈیلی سوچ کر رکنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آگے کا ٹکڑا ہم دیکھتے ہیں، وقودها الناس والحجارہ. میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جہنم کا ذکر کیا وہاں کہا کہ رکو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچو. کیوں بچانا ہے اس کا سوال. اللہ تعالیٰ بولے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ایندھن جانتے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ جانتے ہوں گے. ایندھن اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے آگ جلائی جاتی ہے. آج ہم دنیا میں ہمارا ایندھن جو ہے لکڑیاں ہو سکتی ہیں، گیس ہو سکتی ہے، پیٹرولیم ہو سکتی ہے. یہ ایندھن ہے جس سے آگ جلائی جاتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ بولے جہنم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. انسان، ہم خود انسان. انسان اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جہنم کو جلائے گا انسانوں کی لاشوں سے اور پتھروں سے. کون سے پتھر؟ بدھ، جو دنیا میں جس کی پرستش کی جاتی تھی، جو بتیں ہوتی تھی، جس کو اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا تھا یا اللہ کے علاوہ پکارا جاتا تھا، ان بتوں سے اللہ تعالیٰ جہنم کو جلائے گا. اور ایک صحابی کہتے ہیں، ابو جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اور وہ جہنم میں ایسے پتھر ہوں گے، کون سے؟ گندھک کے پتھر ہوں گے. گندھک کے پتھر کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ گندھک کے پتھر ایسے ہوتے ہیں، یعنی ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو سلفر جو یہ ہے نا، اس کے پتھر ہوتے ہیں جہنم میں، ایسے بڑے بڑے پتھر. اور سلفر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ سلفر سے جس چیز کو جلانے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے، اس وقت تک اس کی آگ نہیں بجھتی جب تک کہ وہ چیز ڈسٹروائے نہیں ہو جائے، ٹوٹلی ختم نہ ہو جائے. جب چیز ختم ہو جائے گی تبھی آگ اس کی بجھتی، سلفر سے جب آگ لگائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقامات پر، کئی مقامات پر یہ ذکر کیا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں. ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم میں جب میں جلاؤں گا، جب جہنم میں انسان کیا ہوگا، جل جل کر راکھ ہو جائے گا، تو میں پھر کیا کروں گا، اس کی چمڑی ادھیڑوں گا اور اس کو پھر نئی چمڑی دوں گا. یعنی انسان ایک بار ڈسٹروائے ہو جائے تو آگ بند ہو جائے گی، لیکن اللہ بولے نئی چمڑی ہوگی، نئی چمڑی ہوگی تو پھر نئے سرے سے آگ ہوگی. یعنی وہ ایسے پتھر ہوں گے جس کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، کبھی رکے گی نہیں، سائملٹینیسلی جلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے مجھے اور آپ کو ایسی آگ سے. سوچنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ اسی لیے بولے کہ اس آگ سے بچو بول کر بولے، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. بچانے کا مقام ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس آیت کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آگے کیا آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علیہ الملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر سخت مزاج کے فرشتے مقرر ہیں. کس پر؟ جہنم پر. اور ان کی طبیعتیں ایسی سخت ہوں گی. کس پر وہ سختی برتیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، وہ ان کے بارے میں بڑے سخت ہوں گے. اور ان کے دلوں پر جو فرشتے ہوں گے، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے دلوں پر رحمت شفقت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے چھین لے گا. وہ فرشتے اتنے سخت مزاج کے فرشتے اللہ تعالیٰ. جہنم بنے، پہلے بول رہے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر کیا ہے اپنے گھر والوں کو بچاؤ، پھر کیسی آگ ہوگی جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پھر بول رہے ان پر اتنے سخت فرشتے مقرر کروں گا جو رحم ہی نہیں کہیں گے. انسان جلتے رہے گا، پکارتے رہے گا، اللہ سے گڑ گڑائے گا کہ اللہ پلیز ہم کو تھوڑی سی مہلت دے دو، یا فرشتوں سے گڑ گڑائے گا کہ تم پلیز اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر لو ہم پر تھوڑا عذاب کو ہلکا کر دے یا پھر کچھ سیکنڈز کے لیے روک دے. لیکن وہ فرشتے اللہ تعالیٰ برے ایسے سخت مزاج ہوں گے جس کے دلوں میں سے رحمت شفقت چھین لی جائے گی. جسمانی اعتبار سے بھی وہ بہت سخت ہوں گے اور خوفناک شکل اور صورت کے، اتنی ڈینجرس صورت کے ہوں گے کہ انسان دیکھا تو ہی وہ فرشتوں سے ڈر جائے گا. ایسے سخت فرشتے اللہ تعالیٰ کس پر مقرر کرے گا؟ جہنم پر مقرر کرے گا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو جو حکم دے اور وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم، اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کو یہی سزا ہونا ہے تو وہ سزا میں کوئی کمی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی وہ فرشتے ہرگز نہیں کرتے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کفر کرنے والو. اس کے بعد اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب تھا. اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے کافرو. جو کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے ان کو بول رہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتا ہے، جو انہوں نے حکم دیا اس کا انکار کرتا ہے، ان کے بارے میں بول رہے کہ اے کافرو تم آج عذر پیش نہ کرو، یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے. کہاں کی بات ہے؟
فیوچر کی بات بتائی جا رہی ہے اس آیت میں. جہنم میں اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے کافرو، جو تم پر جو عذاب دیا جا رہا نا، یہ تم آج عذر نہیں پیش کرنا کہ اے اللہ میں یہ وجہ سے کر دی، میں وہ وجہ سے گناہ کر دی، میں آج اطاعت کرنا بول کر تھی، میرے کو مصروفیات تھی. آج کوئی عذر نہیں پیش کیا جا سکتا. یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے. آج جو تم کو بدلہ دیا جا رہا نا، آج جو تم کو تکلیفیں ہو رہی ہیں نا، آج جو تم عذاب سے دوچار ہو رہے ہو، وہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں تم نے جو عمل کیا ہے وہی اس کا بدلہ تم کو دیا جا رہا ہے. یہ بات فرشتے کہیں گے. دیکھیے، جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں، اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا؟ روز قیامت میں ہمیں دیا جائے گا. آج بہانے کچھ نہیں چلنے والے ہیں کل قیامت میں. کوئی چیز، کوئی سفارش وہاں پر کوئی چیز نہیں چلنے والی ہے. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت، وہ بھی کسی کو نصیب ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوں. دیکھیے، یہ بہت سنجیدگی سے پڑھنے اور سننے والی آیت ہے، اور اس کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنے والی آیتیں ہیں. ان دو آیتوں کو ضرور کوٹ کریں، دیکھیں قرآن تفسیر سے دیکھ کر اس چیز کو، میں نے جو امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں اس کو ٹک کریں، وہاں پر ہی اپنا نوٹ بنائیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی اسباب اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.